وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور پیسے دینے والے افغانستان میں بیٹھے، جن کا ذکر ابھی سلیم بخاری صاحب نے کیا کہ ایک بڑا ان ہولی نیکسس ابھی نظر آ رہا ہے اور اس نے ایک اپنی کرتوت دکھا بھی دی ہے، تو وہ وہاں سے پیسے دیتے ہیں۔ انڈین را اینڈ انٹیلیجنس ونگ، جو ریسرچ انٹیلیجنس ونگ ہے، وہ ان کو فنڈ کرتا ہے۔ یہاں پر کلبھوشن پکڑے جاتے ہیں۔ یہ ایک دو رات کی بات نہیں، یہ تو کئی ایک دہائی سے چلتی کہانی کا قصہ ہے۔ یہ دہشت جو راج پاکستان میں کر رہی ہے، مجھے بتائیں، ہائی کورٹ کے باہر میں نے بلاسٹ خود سروائیو کیا ہے فیو منٹس کے ساتھ۔ میں ایک دن اپنی مال روڈ کے آفس میں تھا تو مجھے پتا چلا میرے بالکل نیچے پلازا ہوٹل کے سامنے بم بلاسٹ ہو گیا۔ پہلے میں سنتا تھا کسی کوئٹہ میں کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے جو میرے سے بڑا ڈسٹنٹ ہے، میں سنتا تھا کہیں مائن پھٹی ہے، کہیں دیٹ از ان سم ٹرائبل ایریا جو بڑا ڈسٹنٹ ہے میرے سے، تو میں دیکھتا تھا، میں سنتا تھا، میرے سے دور یہ باتیں ہو رہی۔ پھر میں نے وہ بلاسٹ اپنی خانقاہوں میں، مدارس میں، مساجد میں، اسکولوں میں، آئی ہیو سین دیٹ APS آن مائی ہینڈس، چھوٹے معصوم بچوں کی شہادتیں۔ کیا میں دہشت گردی کر سکتا ہوں جو خود اس کا وکٹم ہے؟ اگر آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ان متروک باتوں پر، ان متروک دلیلوں پر، اس میں میں I will say that unless there was an evidence، ہندوستان کے پاس کوئی مقدمہ نہیں تھا پاکستان پہ حملہ کر۔ اور آج پھر جب اس نے یہ حملہ کیا، افواج پاکستان نے ایک ایسا ریزولو دکھایا، ایک ایسی ان پیرلل بریوری دکھائی جس کا کوئی مقابل نہیں۔ پاکستان کی افواج نے وہ سکل سیٹ دکھایا، پاکستان نے وہ اپنی ٹیکنالوجیکل سپریورٹی دکھائی، پاکستان نے اپنے ریسٹرینٹ کو پہلے دنیا کے سامنے پروف کیا، گورنمنٹ نے اپنی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے ساتھ پوری دنیا کو باور کرایا۔ تقریباً 100 سے زیادہ ممالک کے وزرائے خارجہ، 100 سے زیادہ ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو لکھے گئے مراسلے، بھیجی گئی تحریر، بھیجے گئے ڈوزیز، ڈیٹیلز دی گئیں، ان سب میں پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے اپنا سفارتی محاذ پر زبردست طریقے سے مقدمہ لڑنے کے بعد، اور ود ان ٹائم، دیر نہیں کی، اور اتنا مؤثر جواب۔ S-400 دنیا کا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے، اس کی ایک بیٹری کی کاسٹ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری ایک بریگیڈ فارمیشن کی پوری تعداد سے زیادہ، ون بیٹری کاسٹ ان دیٹ، اور بیٹری کی تعداد کتنی تھی جو ڈسٹرائی ہوئی ہیں، یہ تو ڈیٹیلز جب آئیں گی اور چلیں گی پتہ، لیکن محتاط اندازے کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیٹ ایئر بیس اینڈ دیٹ ٹوٹل ڈیفنس سسٹم ہیز بین ڈسٹرائڈ۔ اس کو اب انٹرنیشنل کمنٹیٹرز جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، جو دنیا کے اندر ایئر کرافٹس کی اور وارشپ مشینز کی اور ریڈار سسٹمز کی تحقیق کرتے ہیں، ان کے مؤثر ہونے کی، ان کے کارگر ہونے کی، ان کی تفصیل چھاپتے ہیں دنیا کے مختلف پیپرز میں، اب وہ یہ تفصیل دے رہے ہیں کہ S-400 کی ڈسٹرکشن از اے کیس اسٹڈی ان دس وار، اٹ ہیز بین ڈسٹرکٹڈ۔ یہ رافیل طیارے، یہ ہمیں بتایا گیا تھا، خود مودی صاحب نے ان کا ذکر کیا تھا، اس لیے یہ ان کی اہمیت زیادہ سامنے آئی، لیکن اسٹانشنگ ڈیٹیلز ہیں۔ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا لیٹسٹ جنریشن سپر سوفسٹیکیٹڈ وار پلین، جو نہ تباہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو چند لمحوں میں بڑی سرعت کے ساتھ اس کو وہ بالکل آؤٹ آف یوز کر سکتا ہے۔ اور اس کی قیمت کا اندازہ کریں، 63,000 کروڑ انڈین روپی ہے۔ پاک روپی میں وہ it excels than more than 144,000 کروڑ روپیز، اور یہ 267 ملین $US کا جہاز ہے۔ اور جو پاکستانی فائٹرز ان کو لڑنے گئے ہیں، I don't need to explain those jets جو ہمارے گئے ہیں، JF، ان کے متعلق آپ سب جانتے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی پاکستان نے بڑی اپنی جاں فشانی کے ساتھ، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بہت سے ڈفرینٹ چیزوں میں پیسہ دینے کے ان سارے مراحل کو روک کر اپنی ایک سپریورٹی قائم کی ہوئی ہے۔ وہ سپریورٹی آج آپ کے دفاع وطن میں کارگر ثابت ہوئی ہے۔ اگر میرے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی
میری ایئر بیس کامرا ان جہازوں کو بنا نہ رہی ہوتی، میرے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ میرے یہ جہاز دفاع وطن میں اتنی سوفسٹیکیٹڈ مشینری کو، کیونکہ کچھ چیزیں شاید از بیونڈ مائی مینڈیٹ ٹو اسپیک اباؤٹ، لیکن اٹ از آن دا سوشل میڈیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا ویریسٹی ہے کیا نہیں ہے، اینڈ اٹ از ان دا میڈیا آلسو بٹ اٹ از ویری رائٹفلی رپورٹڈ۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، کیا مجھے کوئی بریفنگز دی گئی ہوں گی؟ مائی میڈیا ہیز رپورٹڈ دیٹ۔ میں یہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جیسی خبریت آپ نے دی، میرا یہ ماننا تھا اور میں قاری ہوں ان چیزوں کا، میں پڑھتا ہوں ان کو، دیکھتا ہوں کہ جنگوں میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے۔ دوسرا، میں یہ مانتا ہوں کہ صحافتی سرحدوں کی حفاظت جنگوں میں ضرور پامال ہوتی ہے، یہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ آفٹر آل دا پیپل دوز ہو آر رپورٹنگ، ان کی پیٹریوٹزم بھی ہوتی ہے، ان کی ایک نیشنل اسپرٹ بھی ہوتی ہے، نیشنلزم بھی ان کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن میں پاکستان کی صحافتی برادری کو بالعموم، میں کسی ایک کا نام لے کر نہیں، میں سب کو ہر طرح کی صحافت سے منسلک، چاہے وہ پرنٹ کی ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی ہے، چاہے سوشل میڈیا پہ کچھ صحافی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کی انتہائی ذمہ دارانہ آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کیں، آپ نے لوگوں تک حقائق کو بھی پہنچایا، آپ نے وار مونگرنگ نہیں کی، آپ نے ہیٹ انسٹل نہیں کیا، آپ نے اس کلیویج کو فردر ڈیپن نہیں کیا، آپ نے اپنی نیشنلزم کا اظہار کیا، آپ نے اپنی پیٹریوٹزم کا اظہار کیا، لیکن حقائق کو سامنے رکھ کے سچ کو سچ کہہ کر پاکستان کی صحافت کی مقدار کو آج دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کردار بڑا جاندار تھا اور آپ سب اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو قرارداد ابھی اعظم چودھری صاحب نے جن نکات کا ذکر کیا ہے، مجھے آپ کے دوست ملتے رہتے ہیں، اور نو سینر مائنڈ کین بی اگینسٹ دا فریڈم آف ایکسپریشن۔ یس، دا فریڈم آف ایکسپریشن از دا کی اینڈ دا لائف لائن فار دی ڈیموکریسی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جبری گمشدگی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ ہوتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کچھ قوانین جو صحافت کے اوپر قدغن لگاتے ہیں وہ بنے ہیں تو غلط بنے ہیں۔ اب جیسے پیکا کا لا ہے، تو میرے پاس کچھ آپ کے جرنلسٹ آئے، تو میں نے وہ ڈرافٹ ان کے آگے رکھا، میں نے کہا کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیا لا ہے، پیکا کا لا کیا کہتا ہے۔ پیکا کا لا، یہ 3 آرٹیکلز ہیں جو میرے سامنے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر if anybody creates a doctored or a cheated or a fabricated video, he takes my head or she takes my head. It is somebody else's body. It is somebody else's dubbed voice, and it is posted on my face. Then where do I go? There is no law. تو میں نے آپ کے صحافیوں سے کہا کہ آپ بیٹھیں، اس پر بات کریں، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، شجر ممنوعہ مت کہیں کسی چیز کو، آپ بیٹھیں، ڈائیلاگ کا راستہ کھولیں، آپ کے مفادات ہوں گے، ہونے چاہیے، آپ صحافی ہیں، آپ کی گروہ بندی بھی ہے، ہونی چاہیے، یہ ہیلدی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن بنیادی مقصد آپ سب کا ایک ہے، اور ہم نے یہ ٹیسٹ پاس کیا ہے، یہ ٹیسٹ ہم نے اس جنگ کے موقع پہ پاس کیا ہے۔ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ اٹ ود فلائنگ کلرز آپ کے پولیٹیکل لوگوں نے پاس کیا ہے، آپ کی قوم نے پاس کیا ہے۔ اتنی ہاریبلی ڈیوائیڈڈ پوزیشن تھی کہ میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں، اتنی ہاریبلی ڈیوائیڈڈ کلیویج تھی، اتنی ڈیپنڈ کلیویج تھی کہ اس کو سمجھا نہیں جاتا تھا کہ کیسے اس کو پاٹا جائے گا، اس پوری تقسیم کو، لیکن ایٹ دس کال آف نیشنل یونٹی پوری قوم متحد ہو کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس میں میری آپ سے یہ ہے کہ بالکل یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ بالکل درست ہیں، غلط مقدمات کسی پر قائم نہیں ہونے چاہیے، یہ کسی کے اوپر کوئی جبری گمشدگی ایک بالکل ایبسولوٹلی نہیں ہونی چاہیے، اور قوانین جو
صحافت پہ قدغن لگائیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. تو آپ سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ سیز فائر مستقل امن کا باعث بنے، اس خطے میں امن ہو، اس خطے میں خوشحالی ہو، یہاں پر لوگ امن رہیں اور یہاں پر موت کا رقص نہ ہو، یہ ہماری خواہش ہے. لیکن اگر کوئی اپنی ناعاقبت اندیشی میں ہماری امن کی خواہش کو خدا نخواستہ کمزوری سمجھے تو 10 مئی اس کے لیے ایک روز روشن کی طرح واضح ثبوت ہے کہ ایسا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.